السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ سے التجا ہے، آپ اسلامک یوٹیوب انفلوئنسر بنو، میں بھی آپ کے فالوورز 4 ملین سے 1 ملین ہو جائیں گے۔ موسٹ آف دا سوشل میڈیا پہ ایڈ دینا حرام ہے۔ آپ کے چینل پہ لڑکیاں آ جائیں گی، چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جائیں گی، ارے کیوں مجھے جہنم میں جا رہے بھائی؟ میرے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ نو مونیٹائزیشن۔ میرے حساب سے یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے، یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی وہ ویڈیو جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے۔ 20 دفعہ یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے، جو مونیٹائزیشن پہ جو ایڈ چلاتا ہے، وہ لڑکیاں نچانے کے پیسے نہیں دیتا، کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دیتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ اگر اشتہار ہی لڑکیاں نچانے کا ہے، کسی فلم کا اشتہار چلا رہے ہیں، شراب کا اشتہار چلا رہے ہیں، اس کی ارننگ حرام ہے، کیونکہ ناجائز چیز کو پروموٹ کرنا، آپ چینل دیا کیے ہوں کہ شراب کا اشتہار چلانے کے لیے، فلموں کا اشتہار طوائفوں کے ناچ دکھانے کے لیے، تو ناجائز چیز ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہو رہا ہے کہ پروموٹ کسی جائز چیز کو کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ غلط ہے۔ جیسے آپ اپنی دکان میں کسی لڑکی کو بٹھا دو موبائل بیچنے کے لیے، تو لوگ اس دکان میں زیادہ جائیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ ابے اپنی موبائل کی شاپ میں داڑھی مونچھوں والا بغلے والے بڑی بھی ہو، اس کو بٹھا دو، آپ داڑھی بھی ہو، مونچھیں بھی خوب اسپیڈ سے بڑھ رہی ہو، پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو، وہی موبائل وہ بیچ رہا ہے، اور دوسری دکان میں آپ بٹھا دیں کسی حسینہ کو بٹھا دیں جو بے پردہ بھی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کے چکر میں کدھر کو جائیں گے؟ کون سا موبائل زیادہ بکے گا؟ لیکن کسی نے حسینہ بٹھائی اس چکر میں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی وہاں سے آئی فون خریدے گا تو کیا اس آئی فون کی آمدن کو حرام کہا جائے گا؟ بھائی وہاں بھی آئی فون کے پیسے لے رہا تھا، یہاں بھی کس کے پیسے لے رہا ہے؟ آئی فون بک رہا ہے، تو آئی فون کی قیمت حرام نہیں ہوگی۔ یہ عمل حرام ہے کہ تو کمبخت، تو نے لڑکی اس نیت سے کیوں بٹھائی ہے اور ایسے بےہودہ ڈریسنگ میں کیوں بٹھائی ہے کہ سارے اس ڈریسنگ کے چکر میں ادھر کو آ رہے ہیں۔ یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آمدن نہ اس کی حرام ہے اور نہ اس کی، کیونکہ آمدن لڑکی دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے۔ جو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے آئی فون کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا باقاعدہ پراپر جب تک کوئی عالم مفتی نہ بناؤ وہ مسائل بتانے کا اہل نہیں ہے۔ آمدن جس چیز کی آ رہی ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو جب آپ نے اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دے دیا تو وہ دینا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکیاں نچوانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، جس میں شیمپو کی کمپنی بھی ہے، صابن کی کمپنی بھی ہے، خوشبو کی کمپنیاں بھی ہیں، بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ایڈ کو دکھانے کے، تاکہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پبلش کرنے کا ذریعہ بنے، اس مارکیٹنگ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے۔ تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ ارننگ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے، تو اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا۔ اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں۔ اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی، لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں، اور جس کو رینٹ پہ دیے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی، تو پھر یہ اس کا گناہ ہے، یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا۔ تبھی ہم کہتے ہیں نا آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے، اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے؟ بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔
تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے, لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے, اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے, نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے, بیسک جس کام کے لیے دیا, وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گناہگار نہیں ہے, نہ وہ گناہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گناہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. تو دیکھا آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو اور مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو. تو ڈاکٹر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, تو ڈاکٹر صاحب ایک دین کے مبلغ ہیں, دین کے داعی ہیں. وہ نہ تو عالم دین اور نہ ہی مفتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی, تو وہ ایک عالم دین اور مفتی بھی ہیں. تو لہذا ہمیں مفتی صاحب کے باتوں پر یقین کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی ہے. یوٹیوب کی ارننگ سراسر حلال ہے.